أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سے ہم سورہ الحجر بیان کرتے ہیں، اور یہ سورہ بھی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے ساتھ ہی نازل ہوئی۔ اس کے مضامین بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے انہیں تفخیم اور تنبیہ کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ حالات اہل مکہ نے مشکل کر دیے ہیں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس میں۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات، عام طور پہ لوگ مقطعات کہتے ہیں، مقطعات ہوتا ہے لفظ، اور لام کے اوپر جو مد آئی ہے یہ مد لازم آئی ہے۔ اور الف لام را اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، زیادہ تر اس کا یہی مفہوم ہے، واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے۔ ایک زیادہ تر رائے تو یہی ہے۔ نمبر 2، عرب شاعری میں اس وقت یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ محمود غازی نے اپنی کتاب میں جو قرآن کے متعلق اس نے لکھی ہے، اس میں وہ الفاظ بھی دیے ہیں کہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ الفاظ جو ہے ان کے معنی کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ نمبر 3، عاجز کر دینے کے لیے کہ یہ قرآن مجید انہی حروف سے مل کر بنا ہے، تم بھی عرب بڑے بڑے شاعر ہو، تم بھی اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر دکھاؤ، کوئی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ نمبر 4، الرٹ کر دینے کے لیے، اگر شروع ہو جاتی ہے تلک آیات الکتاب، وہ بات نہ بنتی جو الف لام را سے آدمی چونک جاتا ہے، جس طرح سورہ پہلی شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس سے آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو حروف مقطعات آئے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، تلک اس میں اشارہ بعید ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، اور آیات چونکہ مؤنث ہے اس لیے تلک آیا ہے۔ اچھا، عربوں کے ہاں یہ ایک روایت تھا کہ وہ جس کو عزت و احترام دینا ہوتا اس کے لیے اس میں اشارہ قریب کی بجائے بعید کا لاتے، دور کا اشارہ لاتے۔ جس طرح ہم بھی اردو میں اگر کسی کو تو کہے تو غصہ کرتا ہے، تم کہیں تو تب بھی غصہ کرتا ہے، آپ کہیں تو وہ عزت سمجھتا ہے اپنی، اس طرح عرب جو عزت دینے کے لیے تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے۔ تلک کیوں آیا؟ آیات مؤنث ہے اس لیے تلک آیا۔ یہ بڑی ہی عظمت والی، عزت والی آیات ہے کتاب کی، کتاب جو ہے وہ بڑی عزت والی، قرآن بڑی عزت و عظمت والی کتاب ہے، یہ اس کی آیات ہیں۔ وقرآن مبین، اور قرآن مبین، مبین با یا نون سے ہے، روشن، واضح۔ قرآن اپنا مدعا صاف اور واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیتا، اور تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے مبین لایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے اپنے مدعا کو بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل سے ہم پارہ 14 شروع کریں گے۔ یہ سپاروں کی ترتیب لگتا ہے کہ یہ بعد میں دی گئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی جو ہے صورتوں کا حساب نہیں رکھا گیا، یہ تقسیم اس لیے کی گئی، لگتا ہے کہ مہینے میں قرآن مجید جو ہے روز کا ایک سپارہ پڑھ کے تو مکمل کیا جائے، ورنہ یہ ایک سورت کی ایک ہی آیت اس میں آئی ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی جو ہے آیات جو ہے کچھ 12ویں پارے میں ہے، کچھ جو ہے 13ویں پارے میں ہے، اس طرح صورتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا، یہ بعد میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔